نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس طرح باطینی صفات، باطینی خوبیوں سے اور باطینی کمالات سے کمالات کی انتہا کو پہنچایا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ظاہری اعتبار سے بھی باکمال خوبصورت ڈھانچہ، متناسب اعضاء، حسین و جمیل نظر آنے کے اعتبار سے خوشنما، جس کو ایک مرتبہ جس ذات کو دیکھنے کے بعد آدمی کا دل بار بار اس کو اس طرف ابھارے کہ میں اس ذات کو بار بار دیکھوں، مسلسل دیکھوں، دیکھتا ہی رہتے چلا جاؤں۔ چنانچہ آئیے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک ان کا بھی سن لیں، صدقے جن پر جنت کی حوریں۔ میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سے نہ کوئی حسین ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات پوری کائنات میں وہ ایک واحد ہستی ہے جس کی خوبصورتی، جس ذات کی بناوٹ، جس کے ظاہر میں اور باطن میں تمام انبیاء کی خوبیاں، تمام نیک لوگوں کی خوبیاں، تمام بزرگ ظاہری اعتبار سے خوبصورت، باطنی اعتبار سے خوبصورت جتنی ہستیاں گزری ہیں اس روح زمین پر کائنات کے بننے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک تمام لوگوں کی خوبیاں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ذات میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہماں اند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کے چمکنے کا معجزہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات، اور اسی طرح جتنے انبیاء کو جتنی خوبیوں سے اللہ نوازا تھا، جتنے معجزات انبیاء کو دیے تھے، وہ سارے کے سارے معجزات اور وہ ساری کے ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے کمالات صرف اور صرف ایک ذات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ آپ کا ظاہر آپ کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، خوبصورت جسم کے مالک، معتدل الخلق، آپ کی بناوٹ درمیانی، متناسب الاعضاء، آپ کے اعضاء متناسب، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ چھوٹا اور ایک ہاتھ بڑا ہو، ایک آنکھ میں کچھ ہو اور ایک آنکھ میں کچھ ہو، ایک کا سائز بڑا ہو، یا بناوٹ میں ایک کی بناوٹ الگ ہو دوسرے کی الگ ہو، ایسا نہیں۔ ہر عضو آپ کا متناسب۔ آپ کے قد کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ میانہ قد، درمیانی قد کے آپ تھے، نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ پستہ قد آپ کا قد تھا۔ لیکن آپ کے قد کے بارے میں ایک معجزہ تھا، وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ لمبے سے لمبے قد آور آدمیوں کے درمیان چلتے تو آپ کا قد خود بخود اونچا ہو جاتا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن سے، آپ کے سائز سے، آپ کے قد سے امتی کا قد آگے نہ ہو پائے۔ یہ ظاہری اعتبار سے آپ کے مقام کو
کوئی کم نہ کر سکے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد میں، آپ کے سائز میں ودیعت کر رکھا تھا۔ آپ کے بالوں کے بارے میں آتا ہے لیس بالجعد القطیط ولا بالصب، آپ علیہ السلام کے بال نرم ملائم، نہ بالکل پورے کے پورے گھنگریالو اور نہ بالکل پورے سیدھے، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے رجل الشعر، آپ کے بالوں میں ہلکا سا گھنگریالا پن تھا، ملائم تھے، کالے تھے بالکل۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی واسع الجبین، چوڑی پیشانی جو بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ کی بھویں خمدار بھویں، بڑی بڑی آپ کی بھووں کی پلکیں تھیں۔ آپ کی بھویں دو بھویں قریب قریب تھیں، ملی ہوئی تھی گویا۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت آنکھیں، سرما نہ لگانے کی صورت میں سرمے کی آپ کی آنکھیں تھیں، بغیر سرما لگائے آپ کی آنکھوں میں گویا ہمیشہ کا اللہ نے سرما لگا دیا۔ آپ کی آنکھوں کی پتلی ہمیں بالکل کالی اور سفیدی، بالکل سفیدی، اس میں ہلکے سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اشکل الاعلین، آپ کی آنکھوں کے بارے میں آیا ہے۔ آپ کی ناک مبارک پتلی ناک، اونچی ناک، اور ناک پر ایک روشنی تھی، ایک رگ تھی جو آپ کے ناک کی نزاکت اور اس کے پتلا پن اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ملائم ہونے کی وجہ سے وہ رگ نظر آتی تھی۔ بالخصوص جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے تو آپ علیہ السلام کا غصہ زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، آپ کے افعال سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ناک پر جو رگ تھی وہ رگ ظاہر کر دیتی، اور آپ کے گالوں کا، آپ کے چہرے کا سرخ پن، چہروں میں جو لالی آ جاتی، سرخ ہو جاتے، آپ کے چہرہ مبارک لال ہو جاتا، اس سے صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ غصے میں ہیں۔ وہ رگ ظاہر کر دیتی، یدرہ الغضب، آپ کے غصے کو وہ رگ ظاہر کرتی تھی۔ آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ غصے میں کچھ بولتے نہیں تھے، اور ہاتھ پیر کے ذریعے کچھ انتقام آپ نہیں لیتے تھے۔ آپ کے ہونٹ پتلے اور آپ کے دانت مبارک ایسے خوبصورت کہ گویا موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہے۔ مفلج الاسنان، سامنے کے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، ہلکی سی سوراخ تھی جو آپ کے دانتوں کے حسن کو دوبالا کر دیتی تھی۔ آپ کے گال سہل الخدین، آپ کے گال مبارک نہ زیادہ گوشت تھے، زیادہ گوشت اس میں تھا ان میں، اور نہ بالکل آپ کے گال مبارک پتلے تھے، بلکہ ہلکا سا گوشت تھا گال مبارک پر، جو ایک خوبصورت چہرے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہلکا سا گوشت تھا، اور کلر کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے لیس بالابیض الامحق ولا بالادم، آپ علیہ السلام کا کلر، آپ کا رنگ، آپ کا لون مبارک نہ بالکل چونے جیسا سفید، اور نہ آپ کا رنگ مبارک گندم کی طرح، بالکل مکمل گندم کی طرح، بلکہ آپ کے سفیدی میں سرخی مائل تھی، ہلکا گندمی رنگ تھا، گیہوں کا رنگ تھا۔ زیادہ سفید ہونا یہ بھی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے، اور زیادہ لال کلر کا اس میں آ جانا یہ بھی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ایسا اللہ نے آپ کے رنگ کو بنایا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا جسم مبارک سفید ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی لگے۔ گویا شاعر کہتا ہے یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک ایسے ہوتا، ایسے نظر آتا کہ جیسا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ آپ کے دانت مبارک سے ایک روشنی نکلتی۔ ام بابت فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب تکلم فرماتے، آپ بات فرماتے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ دانت مبارک سے ایک روشنی نکل رہی ہے، اور وہ
دیواروں پر پڑ رہی ہے۔ آپ کی زلفیں گھنی تھی، آپ کی گردن لمبی تھی۔ لمبی گردن کا ہونا یہ خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی گویا آپ کی گردن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، گویا ایک گڑیا کی جس طرح گردن بنائی جاتی ہے نازک اور ملائم اور لمبی، ایسی گردن آپ کی تھی۔ اور آپ کی زلفیں کبھی مونڈوں تک، کبھی نصف گردن تک، آدھی گردن تک، اور کبھی آپ کی زلفیں کان کی لو تک ہوتی تھی۔ اکثر آپ علیہ السلام بال گھنے رکھتے، اکثر آپ علیہ السلام بال سر پہ رکھتے، کم منڈواتے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور بالکل کالی تھی۔ آپ کے وفات پانے کی عمر تک صرف 15 یا 16 کچھ بال آپ کے سفید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ باقی پوری داڑھی آپ کی حیات تک گھنی اور کالی تھی، تاکہ آپ کی خوبصورتی میں اس سے کوئی فرق نہ پڑ سکے۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ چوڑا سینہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے، شجاعت کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چوڑا سینہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سینے پر ایک بال کی باریک لکیر تھی جو ناف تک پہنچتی تھی۔ آپ کا پیٹ اور آپ کا سینہ سواء البطن والصدر دونوں برابر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سینہ تو آپ کا ایک لیول پر ہے اور پیٹ آگے نکل رہا ہے، جو کہ آدمی کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ سینے سے آگے نکلا ہوا نہیں تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی چلن اور آپ کا چلنا ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کے قدموں پر اور ہتھیلیوں میں گوشت تھا۔ شسن الکفین والقدمین، گوشت سے یہ پر ہوتے تھے، ہتھیلیوں میں بھی گوشت اور قدموں میں بھی آپ کا گوشت تھا۔ آپ کے قدم مبارک بھی گوشت سے پر تھے۔ آپ علیہ السلام کے چلنے کو بیان کیا گیا جہاں آپ کے حلیے کو بیان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس طرح چلتے، اس طرح جھک کر تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس طرح چلتے، کأنما ینحط من سبق، گویا آپ کسی اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کے چلنے کا انداز تھا، آپ کے چلنے کا یہ طریقہ تھا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن، ظاہری آپ علیہ السلام کی بناوٹ، ظاہری آپ علیہ السلام کی سجاوٹ، جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء کأنک قد خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس طرح حسین و جمیل اور اس طرح خوبصورت میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے کبھی نہیں جانا۔ اور آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ ہر عیب سے، ظاہری عیب سے، جسم کی بناوٹی عیب سے آپ بالکل ایسے پاک اور بری پیدا ہوئے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے خود اس طرح اپنے آپ کو بننا چاہا ہے۔ جیسے ایک مورتی ہوتی ہے، ایک مجسمہ ہوتا ہے کہ جس کے بنانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کہ ناک بھی سیدھی بنا سکتے ہیں، آنکھیں بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہائٹ اور سائز کو بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، جو کلر ہم چاہ رہے ہیں وہ کلر اس میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا۔ ایک ہستی ہے جس کی تعریف، جس کے ظاہر اور جس کے باطن میں، مخلوق میں، پوری انسانیت میں کوئی شریک آج تک نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے والے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وحسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جتنے ظاہری اور باطنی کمالات، صفات، خوبصورتیاں، حسن و جمال انسانیت میں، حوروں میں، عورتوں میں، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سمویا تھا، وہ سب کا سب ایک ذات میں اللہ نے سمویا ہے۔ پھر آخر یہ کہنے پر
مجبور ہو گئے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر آپ علیہ السلام کی ثنا، آپ علیہ السلام کی ظاہری تعریف اور آپ کے جسم کی تعریف اور آپ کے اخلاق کی تعریف، آپ کے عادات اور اطوار کی تعریف بیان کرنا ہم امتیوں سے ممکن ہی نہیں ہے. آخر میں یہ کہنے پر ہم مجبور ہیں کہ خدا کے بعد کوئی ہستی خوبصورت اور خوبصیرت ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ تھا آپ علیہ السلام کا ظاہر. اور آپ علیہ السلام کا باطن کیا ہے؟ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا باطن کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن الم تقرأ القرآن. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن میں جتنے اخلاق حمیدہ، اچھے صفات، نیک لوگوں کے صفات، شہداء کے صفات، صدیقین کے صفات، نبیوں کے صفات، صالحین کے صفات، جتنے صفات قرآن میں اچھے لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا باطن تھا. آپ کے مزاج میں نرمی، آپ کے اخلاق بلند پایا اخلاق. آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کیونکہ جس وقت آپ اس روئے زمین پر قدم رنجہ ہوتے ہیں، اخلاق نام کا کوئی شمع نہیں پایا جاتا تھا. زندہ جانور کے جس حصے کا گوشت انہیں پسند ہوتا تو زندہ جانور کے اس حصے سے گوشت کو کاٹا جاتا اور اس کو آگ پر بھونا جاتا اور بھن کر کھایا جاتا. یہ اخلاق کا بگاڑ یہاں تک پہنچ چکا تھا. بچیوں کو اس وجہ سے زندہ درگور کیا جاتا، قبر میں دفنایا جاتا کہ مجھے شرم آئے گی، لوگوں میں جاؤں گا تو مجھے شرم محسوس ہوگی، لوگ تانے دیں گے. اور لڑکوں کو اس لیے دفنایا جاتا کہ زیادہ اگر لڑکے ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں گے تو ہم انہیں کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، ان کا انتظام کیسے کریں گے. ایسے ماحول میں جب آپ علیہ السلام آتے ہیں تو پھر آپ علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایسا مقام بنتا ہے، ایسے اعلیٰ اور ہیرے تیار ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جو اسلام آنے سے پہلے درندگی کا شکار تھے، جہالت کا شکار تھے، ظلم اور بربریت کا شکار تھے. جب آپ علیہ السلام اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادات کے ذریعے، اچھی تعلیمات کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں پر محنت کی تو پھر یہ ستارے بنے اور ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی دی گئی، خوشخبری دی گئی اور بھروسہ ظاہر کیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم سیدھے راستے کو اور ہدایت کو اور کامیابی کی منزل کو پہنچو گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطینی اور ظاہری صفات میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل